بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی قسط نمبر 72 حیرت انگیز واقعات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پچھلی قسط میں 71 نمبر میں پل صراط کو بیان کر رہے تھے۔ پل صراط پر 7 سوالات آخرت کی ایک زبردست یاد دہانی۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے پل صراط کے اس پار کے سفر کے آغاز پر بات کی تھی کہ وہ پل جسے قیامت کے دن ہر انسان کو عبور کرنا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ کچھ لوگ بجلی کی طرح اس کو پار کر لیں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے، اور کچھ اپنے اعمال کے مطابق ٹھوکر کھا کر گریں گے۔ آج ہم اس کی حیرت انگیز سفر کو جاری رکھتے ہیں اور باقی ماندہ مراحل کو تلاش کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو ہر ذی روح کو اپنی آخری منزل تک پہنچنے سے پہلے انتظار کرتا ہے۔ منظر کا تصور کریں، قیامت کا دن شروع ہو چکا ہے، اعمال نامے تقسیم ہو چکے ہیں، انسانیت نے اللہ تعالیٰ کے سامنے خوفناک احتساب کا مشاہدہ کیا ہے۔ اب لوگ جہنم کی آگ پر پھیلے ہوئے پل صراط کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کے نیچے بھڑکتے شعلے، زنجیریں، کانٹے اور تصور سے باہر کی سزائیں نظر آ رہی ہیں۔ آگے یا تو دائمی کامیابی ہے یا ابدی پشیمانی۔ مومنین اس روشنی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے عطا کیا ہے۔ کچھ کے پاس بڑی روشنی ہوتی ہے جو ان کے سامنے راستے کو روشن کرتی ہے، دوسروں کے پاس صرف ایک چھوٹی سی روشنی ہے۔ منافقین اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کرنے والے تاریخی اور خوف میں لڑتے ہیں۔ جیسے ہی مومنین پل صراط عبور کرتے ہیں، وہ ایسے مناظر دیکھتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ کچھ لوگ تیزی سے اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں کیونکہ انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی اس دن کے لیے تیاری میں صرف کر دی تھی۔ دوسرے مشکل سے آگے بڑھتے ہیں، ہر قدم پر کانپتے ہیں۔ پل صراط کے ارد گرد فرشتے مسلسل دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سلامتی عطا فرما، اے اللہ سلامتی عطا فرما۔ ایمان کی پہلی منزل کامیابی سے گزرنے کے بعد انسان دوسرے مرحلے میں پہنچتا ہے۔ یہاں سب سے اہم سوالوں میں سے ایک آتا ہے، نماز کا سوال۔ روزانہ کی نماز اسلام کا ستون ہے۔ یہ بندے اور اس کے خالق کے درمیان تعلق ہے۔ ہر روز 5 بار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے حضور کھڑے ہونے، اسے یاد کرنے اور اس کی رحمت حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پوری تاریخ میں تمام انبیاء نے عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر زور دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے نماز اور وہ بنیاد بن گئی جس پر ایمان کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ نماز پہلا عمل ہے جس کے لیے بندے سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح ہے تو باقی اعمال بھی صحیح ہونے کا امکان ہے۔ اگر نماز میں کوتاہی ہو جائے تو انسان کی حالت انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔ پل صراط کے اس مرحلے پر بہت سے لوگوں کو ہر اس نماز کی قدر کا احساس ہوگا جو انہوں نے خلوص کے ساتھ ادا کی تھی۔ فجر کی ہر نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب دوسرے لوگ سوتے ہوں۔ کام، سفر، بیماری یا مشقت کے دوران پڑھی جانے والی ہر مشکل نماز روشنی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جو سجدہ دنیا میں چھوٹے لگتے ہیں وہ آخرت میں بہت بڑا خزانہ بن جاتا ہے۔ دوسری طرف نماز میں لاپرواہی برتنے والوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہیں وہ اذیتیں یاد ہوں گی جنہیں انہوں نے نظر انداز کیا، وہ مساجد جنہیں انہوں نے نظر انداز کیا، وہ انگنت مواقع کو جو انہوں نے ضائع کر دے۔ ان کی ندامت بہت زیادہ ہوگی کیونکہ وہ کوئی ایک بھی نماز ادا کرنے کے لیے دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا سوال مال اور زکوٰۃ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مال کو امانت کے طور پر دیتا ہے۔ انسان جو کچھ بھی رکھتا ہے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ مال جنت کمانے کا ذریعہ یا عذاب کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔
امیر اور غریب سب کو سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امیروں سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے مسکینوں کا حق ادا کیا، کیا انہوں نے ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کی، کیا انہوں نے رشتہ داروں، بیواؤں، یتیموں اور مشکل میں پڑنے والوں کی مدد کی، کیا انہوں نے اپنی دولت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کی یا محض دنیاوی خواہشات کی تسکین کے لیے استعمال کی۔ غریبوں سے یہ بھی سوال پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس کو انہوں نے کیسے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے خرچ کی گئی تھوڑی سی رقم بھی نیکیوں کے پیمانوں پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ بہت سے لوگ دولت جمع کرنے میں سالوں صرف کرتے ہیں جبکہ اس کا مقصد بھول جاتے ہیں۔ اس دن تاہم ہر سکہ، ہر لین دین اور دوسروں کی مدد کرنے کے ہر موقع کو آگے لایا جائے گا۔ جو مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا گیا وہ پل صراط پر نور ہو جاتا ہے۔ خود غرضے سے جمع کی گئی دولت ایک بوجھ بن سکتی ہے۔ دولت کی منزل کے بعد چوتھا سوال آتا ہے روزے سے متعلق۔ روزہ سب سے منفرد عبادتوں میں سے ایک ہے کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں مومن اپنے رب کے خاطر کھانا پینا اور خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہ فرمانبردار رہتے ہیں کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ روزے کا ثواب بہت بڑا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ خود روزے دار کو خاص طور پر اجر دیتا ہے۔ روزے کا ہر دن صبر، ضبط نفس، شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ سے آگاہی پیدا کرتا ہے۔ ہر مرحلے پر لوگوں کو وہ رمضان یاد ہوں گے۔ جو انہوں نے دیکھا تھا وہ پیاس کو یاد کریں گے، جو انہوں نے برداشت کی بھوک کو انہوں نے قبول کیا، اور وہ راتیں جو انہوں نے عبادت میں گزار دیں، یہ تمام قربانیاں رحمت اور آسانی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تاہم جن لوگوں نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیا انہیں مشکل سوال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر چھوٹ جانے والا فرض قیامت کے دن اہم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پانچواں مرحلہ آتا ہے میرے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حج سے متعلق سوال۔ مالی اور جسمانی استطاعت رکھنے والوں پر حج فرض تھا۔ پوری تاریخ میں لاکھوں مسلمانوں نے اللہ کی رضا کے لیے مقدس سرزمینوں کا سفر کیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے اپنے گھر، مال اور آرام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حج مکمل تسلیم کی علامت ہے۔ امیر اور غریب سادہ لباس پہنے اکٹھے کھڑے ہیں، انسانیت کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام لوگ برابر ہیں۔ جنہوں نے خلوص نیت سے حج کیا وہ اس کا ثواب دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ قبول شدہ حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بے پناہ برکتیں لاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اس کی اہلیت کے باوجود مسلسل تاخیر اور اس ذمہ داری کو نظر انداز کرتے ہیں انہیں سنگین احتساب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسا ہی مومنین اپنے سفر جاری رکھتے ہیں وہ چھٹے مرحلے پر پہنچتے ہیں جو کہ سب سے مشکل مراحل میں سے ایک ہے، دوسروں لوگوں کے حقوق۔ بہت سے لوگ دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات کو بھول کر عبادت پر توجہ دیتے ہیں، پھر بھی اسلام سکھاتا ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچانا، حقوق کی خلاف ورزی کرنا، جھوٹ پھیلانا اور دوسروں پر ظلم کرنا سنگین معاملات ہے۔ اس مرحلہ پر لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کاروائیاں جنہیں وہ اہمیت نہیں سمجھتے تھے دراصل بڑے مسائل تھے۔ ایک تکلیف دہ بات، جھوٹا الزام، ٹوٹا ہوا اعتماد، بے ایمانی، بہتان یا ناانصافی، سب کچھ ان کے سامنے آ سکتا۔ والدین کے حقوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے بڑے حقوق میں سے ایک ہے۔ پورے قرآن پاک میں والدین کی فرمانبرداری اور حسن سلوک پر بار بار اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے۔ جنہوں نے اپنے والدین کی عزت کی، خدمت کی اور ان کی عزت کی وہ بے پناہ نعمتیں پاتے ہیں۔ جن لوگوں نے درد اور غفلت کا سبب بنتا ہے انہیں مشکل سے پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس طرح خاندانی تعلقات قائم رکھنا اسلام کی ایک بڑی تعلیم ہے۔ رشتہ دار ہمیشہ کامل نہیں ہوتے، لیکن مومنوں کو رشتوں کو برقرار رکھنے، غلطیوں کو معاف کرنے اور جب بھی ممکن ہو مصالحت کی کوشش کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے مثالیں پیش کی، یہاں تک کہ جب خاندان کے افراد مسلمان نہیں تھے وہ اللہ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رحم
اور احترام کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اس کے بعد 7واں مرحلہ آتا ہے طہارت اور صفائی کا سوال۔ اسلام پاکیزگی کو بہت اہمیت دیتا ہے، جسمانی صفائی اور روحانی صفائی دونوں کی بہت اہمیت ہے۔ وضو، غسل، لباس کی صفائی اور ذاتی صفائی سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال ہے۔ طہارت کا نماز عبادت سے گہرا تعلق ہے۔ جس مومن نے زندگی بھر صفائی کا خیال رکھا اور اس مرحلے پر آسانی پائے گا۔ جو لوگ پاکیزگی کو نظر انداز کرتے ہیں وہ یہ جان سکتے ہیں کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی حرکتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ جیسے جیسے آخری سوالات ختم ہوتے ہیں، یہ ہر شخص کی زندگی کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہتا، کوئی عذر باقی نہیں رہتا، ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد اسلامی تعلیمات میں بیان کرتا سب سے قابل ذکر علامات میں سے ایک آتا ہے، جو مومن پل صراط کو کامیابی سے عبور کرتے ہیں وہ جنت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوتے ہیں، خوف ختم ہونے لگتا ہے، امید اضطراب کی جگہ لے لیتی ہے۔ بعض روایت بیان کرتے ہیں کہ مومنین کا نور اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ جہنم کی آگ بھی اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ مومنین اللہ کی رحمت سے محفوظ رہتے ہیں، جبکہ عذاب کے لیے مقرر لوگوں کو اپنے انتخاب کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آگے جنت ہے، ایک ایسی جگہ جو انسانی تصور سے باہر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں وہم و گمان ہے۔ جنت کے باغوں میں نہریں، محلات، امن، خوشی اور ابدی مسرتیں ہیں۔ نہ کوئی بیماری ہے، نہ غم، نہ موت، نہ خوف، ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے دیدار کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، پل صراط کا سفر محض مستقبل کا واقعہ نہیں جس کے بارے میں سننا ہے، یہ آج کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ ہر نماز، ہر صدقہ، ہر روزہ، ہر نیک عمل، والدین، رشتہ داروں اور ساتھی انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہر عمل اس پل صراط پر ہماری کامیابی میں حصہ ڈالتا ہے۔ دنیا عارضی ہے، اس کی خوشیاں اور مشکلات آخر کار ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت دائمی ہے۔ عقل مند انسان اس پل کی تیاری کرتا ہے جو ابدیت کی طرف لے جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس دنیا کے عارضی پلوں سے مشغول ہو جائے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ ایمان، سچی عبادت، عمل صالح، جہنم کی آگ سے حفاظت اور پل صراط سے محفوظ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمیں اپنی رحمت اور بخشش کے ذریعے جنت میں داخل کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔